إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم میرے دینی بھائیوں، آئیے آج ہمارا لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اس دن سے لے کر آج تک مہینوں کی تعداد 12 رکھا، اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کے مہینوں کو قرار دیا، اور ان 12 مہینوں میں جو ایام ہوتے ہیں، ان تمام ایاموں میں سب سے افضل یوم جمعہ کے دن کو قرار دیا. اور دنوں کے بعد مسئلہ راتوں کی ہے، تو ان 12 مہینوں میں جو راتیں آتی ہیں، ان تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اللیالی یعنی لیلۃ القدر کو قرار دیا. اب آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس رات کی اتنی اہمیت کیوں، اتنی فضیلت کیوں ملی ہے. تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 پارہ نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. گویا کہ رمضان کی جو فضیلت ملی وہ بس قرآن کے طفیل میں، اور اس رات کی جو فضیلت حاصل ہے بس قرآن حکیم کے نزول ہونے کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کو جو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا، بس یہی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے. اور اس رات کو جو لیلۃ القدر کہا گیا، بس یہی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا. تو پتہ یہ چلا کہ سارا کریڈ برکت کا کہاں جاتا ہے قرآن پر. تو ہمیں پتہ یہ ہوا کہ قرآن کی نازل کی وجہ سے اتنی اہمیت و فضیلت ہے اس رات. ابھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس رات کی اتنی اہمیت کیوں ملی ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ اس رات کی کیا خوبی ہے، کیا فضیلت ہے. آخر جو یہ فضیلت دی گئی، یہ کیا فضیلت ہے اس کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. یہ قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر کا 3 مطلب ہے. پہلا مطلب عزت و مرتبہ. تو اب ترجمہ ہوا عزت والی رات، یعنی اس رات کو اتنا مرتبہ اور اتنی عزت ملی ہے جو کسی اور رات کو نہیں ملی. پتہ ہی چلا کہ اس رات کی بہت اہمیت و فضیلت ہے. اور دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. اچھا، قدر کا مطلب تنگی ہوتا ہے، تو اس رات میں کیا تنگ ہو جاتی ہے بھائی؟ کیا تنگ ہو جاتی ہے اس رات میں؟ اس رات کے اندر یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر میں اتنے فرشتے کو اتارتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. جبرائیل امین کی معیت میں اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا. یہاں قدر کا معنی تنگی ہے. تیسرا مطلب فیصلہ و اندازہ. اب ترجمہ ہوا لیلۃ القدر فیصلے کی رات، اندازہ کرنے کی رات. اس رات میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے بھائی، کیا اندازہ کیا جاتا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں سورہ دخان کی اس آیت سے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. کیا ہوتا ہے بھائی اس رات میں؟ جب قدر کا مطلب فیصلہ، کس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ سن لیجئے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کو واضح کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کو پلان دے دیا جاتا ہے، اور پلان اندازے ہی کی شکل میں رہتا ہے کہ فلاں شخص کی تجارت میں اتنا نفع ہونا ہے، اتنا فائدہ ہونا، اور فلاں آدمی فلاں تاریخ کو مر جائے گا. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کون اگلے رمضان میں رہے گا، کون اگلے رمضان میں نہیں رہے گا. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز کو ذلیل کر دیا جائے گا. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ذلیل کو عزیز کر دیا جائے گا. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مریض کو شفا کر دیا جاتا ہے. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شفا یاب شخص کو مریض کر دیا جائے گا. اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں حکومت دینا ہے، اور اسی رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کے ہاتھ سے حکومت چھین لینا ہے. لیکن افسوس میرے بھائی، ہم اور آپ اس رات کو سو کر گزار دیتے ہیں، خوابی غفلت میں پڑے رہتے ہیں. میرے بھائی، یہ رات کتنے مرتبے والی رات ہے، کتنی اہمیت و فضیلت ہے اس رات کی. اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں اگر اس کو سال میں جوڑا جائے، تبدیل کر دیا جائے، تو وہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. کوئی آدمی اگر اس رات کو پا لیا اور اس رات میں اللہ کو خوش کر لے عبادتیں کر کے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ 83 سال 4 ماہ کے عبادت کا ثواب مل گیا اسے. اچھا، ایک بات اور کہ بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ کے مہینے گزر جانے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی. لیکن آپ لوگ حدیثیں سناتے رہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد یہ برکتیں حاصل ہوگی، رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ برکتیں لوگوں کے اوپر حاصل ہوتی ہیں. لیکن میں تو کچھ لوگوں کے اوپر دیکھتا ہی نہیں ہوں، کچھ لوگ ویسے کی ویسے ہی رہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب دیا گیا حدیث کے اندر. حدیث طرح کہ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں پہ غور کیجئے، 2 شرط بتایا، ایمان و احتساب. پہلا شرط ایمان میں غور کیجئے، اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. وہ روزے کی برکتوں اور فضیلت سے محروم ہے، وہ نفع اندوز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے روزہ بے فائدہ ہے. اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اس کی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، وہ توحید سے اس کی زندگی خالی ہے، تو اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. توحید ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر پورے دین ہے. اگر آدمی کا دین اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ وہ دین کے دائرے میں محفوظ ہے. اور دوسرا مطلب احتساب کا بھی 2 مطلب لیا گیا. ایک یہ کہ آپ روزہ رکھیے تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک روٹین سمجھ کر نہ برت جائیے کہ روزہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ لیا جائے.
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کیجیے، اپنے کتابی زندگی کے اوراق کو پلٹیے اور دیکھیے کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا ورق کالا ہے اور کون سا سفید ہے۔ جو سفید ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجیے، اور جو کالا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے، گنگنائیے اور اس کالا کو سفید کیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو شرط احتساب۔ اور ایک اور حدیث ہے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زور کو نہ چھوڑے یعنی جھوٹ کو نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا، رب صائم لیس له من الصيام الا الجوع ورب قائم لیس له من القيام الا السهر، یعنی بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں جس کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں مگر اس کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نیند کے خراب ہونا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اس کی قدر اس کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔